یہ مسئلہ نہ صرف اس وقت ہمارے ملک کو اثر کر رہا ہے بلکہ اس کا اثر آئندہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ ایک کمپاؤنڈڈ ایفیکٹ ہے۔ پڑھے لکھے اور کوالیفائڈ لوگوں کا ملک سے چلے جانا۔ 2022 میں 7,65,000 پڑھے لکھے لوگ، جس میں ایگریکلچرل اسپیشلسٹ، فائنانس ایکسپرٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، نرسز اور IT کے لوگ شامل ہیں۔ اور وہ کن ممالک زیادہ جا رہے ہیں؟ 50% سے زائد تعداد پنجاب سے جانے والے لوگوں کی ہے۔ اب اس امپیکٹ کیا ہے ان کے جانے کا؟ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام بے انتہا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ مسئلہ نہ صرف اس وقت ہمارے ملک کو اثر کر رہا ہے بلکہ اس کا اثر آئندہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ ایک کمپاؤنڈڈ ایفیکٹ آئے گا۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں جو برین ڈرین ہو رہا ہے، برین ڈرین ان لوگوں کا، اسکلڈ لوگوں کا، پڑھے لکھے اور کوالیفائڈ لوگوں کا ملک سے چلے جانا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، اکنامک ریزنز ہیں۔ یہاں پہ ہر چیز بے حد مہنگی ہو چکی ہے، آپ کی تنخواہیں اس سے میل نہیں کھاتی، تو آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے حساب سے تنخواہ آپ کی بہت کم ہے۔ یقین کیجیے، مطلب ایک ڈاکٹر جب کہیں کسی بہت اچھا کوالیفائڈ ہو کے کہیں جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو مجھے میرے ایک گھر کا بچہ جس نے ڈاکٹری پڑھی، اس کو 25 سے 30 ہزار روپیہ تنخواہ مل رہی ہے شروع میں۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ جو لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں اس کے حساب سے ان لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں اس اسکل سیٹس کے مطابق۔ اب اگر کوئی MBA کر لیتا ہے تو بے حساب MBA ہیں آپ کے پاس، لیکن ان کی کھپت کدھر ہے؟ وہ کدھر نوکری کریں جا کر؟ کیونکہ جہاں پہ 10 نوکریوں کی گنجائش ہے وہاں تو 500 لوگ آ گئے ڈگری کے ساتھ۔ اور میں بڑے سالوں پرانی آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک سپاہی جو فوج کا بھرتی ہوتا تھا اس کی ریکوائرمنٹ میٹرک تھی۔ اب MA کر کے بھی لوگ جاتے ہیں، تو جب MA کر کے لوگ سپاہی کی ڈیوٹی کے لیے اپلائی کریں گے تو قدرتی طور پہ حکومت MA پاس کو لینا پسند کرے گی، میٹرک کو پاس کو پھر کون پوچھے گا؟ کیونکہ ڈگریاں اب لوگوں کے پاس ہیں، جیسے MA BA کی، ویسے تو کوئی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے اس نظر سے کہ نوکری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، انلیس آپ گریجویشن کر کے یا کچھ کر کے CSS یا کیسے ایسے جگہ چلے جاتے ہیں، ایک بیسک ایجوکیشن۔ تیسری چیز ہے کہ ایک والیٹائل انسٹیبل اکنامک انوائرمنٹ ہے۔ روز بجلی بڑھ گئی، روز پیٹرول بڑھ گیا، روز آپ کا جیسے ابھی 2-4 دن پہلے 50% گیس بڑھ گیا، تو اوپر نیچے اتنا ہو جاتا ہے سارا معاملہ کہ کاروبار چلانا، دفتر چلانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوکریاں سمٹتی ہیں، لوگ کم لوگوں کو رکھتے ہیں، یہ پرابلم ہوتا ہے۔ پھر ان ایکول اپرچونٹیز ہیں، جیسے اگر آپ جن لوگوں کو دیکھیں جو رورل ایریاز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، MA کرتے ہیں یا BA کرتے ہیں، اب رورل ایریاز سے بھی بہت لوگ اربن ایریاز کے لوگوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، لیکن یہ جنرلی نہیں ہوتا۔ ہم پسند کرتے ہیں جو لوگ اچھی انگریزی بولتے ہوں، ان کا ایک اسٹرانگ مطلب انگلش اسکول بیک گراؤنڈ وغیرہ ہو، تو اپرچونٹیز ان ایکول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے، سفارش بڑی چلتی ہے۔ تو میں بہت زیادہ میری ہو سکتی ہے قابلیت کسی فیلڈ میں، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ایک بہت اچھی سفارش کے ساتھ آ گیا تو ظاہر ہے وہ نوکری مجھ کو نہیں ملے گی۔ لوگ جو جا رہے ہیں بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ
کے جو ڈیٹا ہے 2022 میں 7,65,000 پڑھے لکھے لوگ، جس میں ایگریکلچرل اسپیشلسٹ، جس میں فائنانس ایکسپرٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، نرسز اور آئی ٹی کے لوگ شامل ہیں۔ اور وہ کن ممالک زیادہ جا رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ، سعودی عرب اور یورپ۔ یورپ کے جو ممالک سب سے اوپر ہیں وہ رومینیا، یو کے، جرمنی، اٹلی، اسپین، گریس۔ 50% سے زائد تعداد پنجاب سے جانے والے لوگوں کی ہے، غالباً اس لیے کیونکہ پنجاب پاپولیشن کے حوالے سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے۔ میں پچھلے دنوں کچھ ینگ لیٹ 20s کے ایج کے بچوں سے بات کر رہی تھی، بہت ساروں سے، میں خبر 10-15 لوگوں سے میں نے بات کی جو اس وقت اپنے لیٹ 20s میں ہیں، اور زیادہ تر ان لوگوں کا تعلق آئی ٹی سے تھا یا لاء سے۔ اب یہاں جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو مطلب جن کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں لیکن بہت اچھے کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے، کوئی لمس کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ ان کو باہر سیٹل کر دیں گے یا کوئی اس قسم کا معاملہ، تو وہ لوگ یا تو امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جن سے میں نے بات کی وہ کینیڈا کے امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ میں پتہ کریں کہ فرینچ کلاسز کتنی بڑھ گئی ہیں اس کے اسٹوڈنٹ، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے کیونکہ اگر آپ کو فرینچ ایک لینگویج آتی ہو، وین یو آر اپلائنگ فار امیگریشن ٹو کینیڈا، آپ کے چانسز یہاں سے یہاں چلے جاتے ہیں امیگریشن ملنے کے لیے۔ اچھا، بہت لوگ اسکالرشپ کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، اور ایک دلچسپ بات، ایک اسکالرشپ ایسی ہے جو فلی پیڈ اور فنڈیڈ ہوتی ہے، ٹکٹ کا کرایہ، رہنا، کھانا پینا، ٹیوشن، سب، اور وہ ہے فل برائٹ۔ مگر میں نے جتنے لوگوں سے بات کی، کم از کم میں نے جتنوں سے بات کی، ان سب کا کہنا تھا کہ ہم اس کے لیے اپلائی نہیں کر رہے فل برائٹ کے لیے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، یہ تو سب فنڈیڈ ہے، انہوں نے کہا میم اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈگری ختم کر کے 3 سال تک اپنے ملک واپس آئیں، اور 3 سال تک آپ کہیں باہر نوکری کے لیے نہیں جا سکتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میم یہاں کے جو حالات ہیں، جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری عمریں لیٹ 20s میں ہیں، یہ حالات آتے آتے صحیح ہم ارلی 40s میں آ جائیں گے، تو ہمارا تو جو گولڈن پیریڈ تھا محنت کا وہ ختم ہو جائے گا، تو ہم ادھر کیا کریں؟ یہاں نوکریاں نہیں ہیں، یہاں پہ خاص کر لیگل پروفیشن میں آپ جب انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں تو سال بھر، 1.5 سال، 6 ماہ تنخواہ نہیں ہے، آپ کام کریں کیونکہ آپ پہ احسان عظیم ہو رہا ہے کہ آپ کو کام سکھایا جا رہا ہے۔ اب اس امپیکٹ کیا ہے ان کے جانے کا، جو لوگ جا رہے ہیں؟ ایک تو ہم پروڈکٹیو ہیومن کیپٹل لوز کر رہے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں، اور وہ کبھی ان کا آنے کا پھر واپس ارادہ نہیں ہے۔ وہ ایک بہتر تنخواہ، ایک بہتر لیونگ سٹینڈرڈ اور ایک بہتر پولیٹیکل اکنامک سچویشن کے لیے جا رہے ہیں۔ برین ڈرین کا ایڈورس افیکٹ، ایک نیگیٹو افیکٹ لانگ ٹرم بہت زیادہ ہوتا ہے، ایجوکیشن کے ادارے میں، پھر اکانومی کے اوپر، پھر ہیلتھ سسٹمز کے اوپر۔ کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں، برین ڈرین کو ٹریگر کرتا ہے گلوبلائزیشن اور ٹرانس نیشنل کارپوریشنز، TNS، یعنی جب گلوبلائزیشن ہوتی ہے، ایک ملک میں ایک دفتر کھلا، اس نے اپنے دفاتر بہت سارے ممالک میں کھولے، تو وہاں پہ ان کو اپنا کام کرنے کے لیے اسکلڈ لوگ بھی چاہیے اور انسکلڈ لیبر بھی چاہیے، لیکن ادھر ہم اسکلڈ لیبر کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ نوریٹاکے، جو جاپان کا سب سے بڑا برانڈ نیم ہے کراکری میں، اس میں انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا وہ ملیشیا پہ، کیونکہ ملیشیا کے پاس لیبر سستی ہے اور کام اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکلڈ لیبر ہے ان کو وہ بھی وہاں مل رہی ہے، اور جو نہیں مل رہی وہ دوسرے ممالک سے لوگ وہاں امپورٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ہماری پولیٹیکل سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور
یہاں پہ تو جو کام تھا وہ بھی لوگ بند کر رہے ہیں. اکنامک سچویشن بڑی والیٹائل اور فلوئڈ ہے. ایک دن بجلی بڑھ گئی تو ایک دن پیٹرول بڑھ گیا تو ایک دن ڈیزل بڑھ گیا. ابھی 2 دن پہلے گیس کی قیمت 50% بڑھ گئی کیونکہ بجٹ آنے والا ہے تو حکومت نے کہا ہوگا کہ اس چیز کو پہلے بڑھا دو. کم از کم ہم اپنے بجٹ میں کہہ سکتے ہیں جی ایک چیز تو ہم نے بڑھائی ہی نہیں ہے نا. اب جو برین ڈرین ہوتا ہے وہ گروتھ جو ہے پاکستان میں اس کو بہت افیکٹ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان اکنامکلی ایک اس وقت کمزور ملک ہے. ادھر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ دیکھیے جب سہولتیں اداروں کو پرووائڈ نہیں کی جائیں گی, ٹیکسیشن کے سلیبس بہت بڑھا دیے جائیں گے تو لوگ کام کو بھی سمیٹتے ہیں. جو مالکان ہیں کام کم ہو جاتا ہے اور جب کام کم ہوگا تو لوگوں کی نوکریاں بھی گھٹ جاتی ہیں. جتنے لوگ پہلے نوکری کر رہے تھے اب اتنے لوگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اتنی پروڈکشن نہیں ہو رہی. لوگوں کے پاس کنزیومر بائنگ پاور بھی بہت کم ہے. انٹلیکچوئل گرومنگ نہیں ہوتی اس سے, لوگوں کی کریٹیوٹی نہیں ہوتی لوگوں کی. آپ جب ہر وقت ایک پریشانی میں رہیں گے کہ میری نوکری کل تک چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی, یہ کئی مالک مجھے ہٹا نہ دے تو کام چل نہیں رہا ہے. آپ انٹلیکچولی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے ہو. آپ کریٹو طریقے اور جو ہوتا ہے نا ایک بندہ ان چیزوں سے بے فکر ہو کے اپنا کام کرتا ہے, وہ اپنا فل دیتا ہے پریشر ایک کام کو, وہ نہیں کر سکتا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بڑا لوگ جی ہماری حکومتیں بھی بتدریج جو آتی رہیں وہ کہتی ہیں جی کمال ہو گیا جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ تو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. اچھا بھائی صاحب بات سنیے, ریمیٹنس وہ اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں, حکومت کو نہیں بھیجتے, ایک بات. اور نمبر 2, جو اب نئی اسکیمز آئی ہیں اس کے تحت ریمیٹنس جب آپ بھیجتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے. آپ کو 10% صرف ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اور جو نئی اسکیم آئی ہے اس کے تحت آپ کو اپنی انکم ادھر ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کسی کے باپ پہ احسان نہیں کر رہے, آپ اپنے ماں باپ یا گھر والوں پہ کر رہے ہوں گے جن کو ضرورت ہے اس پیسے کی. بٹ اٹس ناٹ, یو آر ناٹ گیونگ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. اتنا ضرور ہے کہ جب ماں باپ کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ اس کو اپنے خرچے کے لیے مارکیٹ میں ڈالیں گے, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ جو ہمارے اے کلاس لوگ ہیں نا وہ تو نکل گئے, وہ باہر چلے گئے, برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے پاس رہ گئے بی کلاس لوگ. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں, بہت سارے قابل لوگ اور بھی ہوتے ہیں میری طرح جو باہر نہیں جاتے, اپنی مرضی سے نہیں جاتے, یا جو مجبوری ہوتی ہے کوئی نہیں جا سکتا, تو وہ لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن عمومی طور پہ دیکھیں کہ جس کا آج کل جو جا سکتا ہے وہ لوگ جاتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چلے جائیں. اس کے علاوہ کیا کام ہے جو حکومت کر سکتی ہے؟ نمبر 1, جابس کو انکریز کرنا. جابس تو تبھی انکریز ہوں گی جب حکومت پرائیویٹ اداروں کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دے گی. نمبر 2, جو سٹیٹس ہے پروفیشنلز کا اس کو بہتر کرنا. میں ایک ایگزامپل دے دوں, میں نے بھی 12 سال یونیورسٹی پڑھائی. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جن کو کچھ عزت بھی ملی, لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اسکول کے اساتذہ ہیں یا دوسری جگہوں کے جن کی کہیں اور کھپت نہیں ہوتی وہ لوگ ادھر جاتے ہیں پڑھانے. فرسٹ چوائس ذرا کم ہوگی. جب ان کو کہیں اور جاب نہیں ملے گی تو ہمیں ان کا سٹیٹس اور ان کی تنخواہ دونوں چیزیں بیلنس آؤٹ کر کے بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر پرائیویٹ سیکٹرز کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور ٹیکسیشن بہت سارے ایسے اداروں سے ہٹا دیں 5 سال 10 سال, جیسے آئی ٹی کا ادارہ ہے, دوسرے ادارے ہیں جہاں پر آپ جن اداروں کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور آگے دور, بلکہ آگے کیا دور آ چکا ہے, گزر گیا ہے. ہم تو وہ 1990 کی اکانومی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہمیں کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی ہے. ایک سائیکولوجیکل اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ برین ڈرین کا, وہ ہوپلیسنس بھی ہے. بھئی ہر چاہ رہا ہے میرا فلاں دوست چلا گیا, میرا فلاں.
تو جو رہ گیا اس کا دل ٹوٹ گیا کہ حالات کتنے برے ہیں. ایک چیز اور, کرپٹو یا پرچی کا نظام جس پہ زیادہ تر آپ کا کاروبار چلتا ہے, وہ کیش مارکیٹ میں نہیں آتا, آپ کی بکس میں نہیں آتا. 20 سال کے لیے مت لیں, ٹیکس فری کر دیں پرچی کا نظام. کرپٹو کو ریگولرائز کریں. وہ اچھا یہاں کسی کو نہیں پتا ہے ریگولرائز کرنے کا, تو میں نے 2-4 اکانومسٹ سے بھی بات کی تھی. دے ڈونٹ نو واٹ کرپٹو از, اس کی ٹائپس کیا ہیں, اس کو ریگولرائز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کس طرح اس معاملے کو لے کر چلنا ہے کہ ہم اس کو ایک انکمپاس کریں, اپنی اکانومی میں مدغم کریں اسے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے, اور یہ بہت اہم ایک پروگرام ہے جس کی طرف میرے خیال میں حکومت کی توجہ بہت ہونی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ دینا نہ بھولیں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.